اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن تا زبر تا، با زیر بی، عین زبر ع، فمن تبع، یہاں پہ یہ نون ساکن آ گیا، یہ اوپر جزم ہے، دال کی طرح مڑی ہوئی، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر یہ جزم آ گئی تو نون ساکن ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین پہ غنہ نہیں ہوگا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے تو پھر نون ساکن اور تنوین پہ غنہ ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں۔ حروف حلقی ہیں 6: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ تو ان 6 حرفوں میں سے یہاں پہ کوئی ایک حرف بھی نہیں آیا، اس لیے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اور دوسری تنوین کی مثال غنے کی، جیسے یہ دال کے اوپر 2 زبر ہے، یہ تنوین ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے ہدن فمن تبع۔ اب یہاں پہ بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آ گیا تنوین کے بعد، یہ فا کے اوپر تنوین ہے، 2 پیش ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آ گیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ فمن تبع، ہا پیش ہو، دال الف زبر دا، ہدا یا زبر یا، ہدایا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، خا واو زبر خو، فلا خو، فا 2 پیش فن، فلا خوف، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، فلا خوف علیہم، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کر رہے حروف حلقی آنے کی وجہ سے۔ فلا خوف علیہم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، ہا میم پیش ہم، ولا ہم، یا حا زبر یح، زا زبر زا، ولا هم یحزا، نون واو پیش نو، نون زبر نا، ولا هم یحزنون۔ اب یہاں پہ یہ حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کی مثال یہ ہے، یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ پیش آ گئی، اس لیے اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں، نون واو پیش نو۔ اور الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کی مثال یہ ہے، لام الف زبر لا، یہ لام کے اوپر زبر ہے اور یہ الف ہے، الف ساکن سے پہلے یہ زبر آ گئی، اس کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے، لام الف زبر لا۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اس کی مثال یہ ہے، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ نون کے نیچے زیر آ گئی، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو بھی لمبا کریں گے۔ تو حروف مدہ 3 ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ آیت مکمل ہو گئی، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، سانس لیں گے۔
ہم جہاں پہ بھی وقف کرنا چاہیں، سانس لینا چاہیں، تو جہاں پہ بھی وقف اور سانس لیں گے تو وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ آخری حرف ہے نون، اس کے اوپر ہے زبر۔ وقف کرنے کی صورت میں ہم نون کو ساکن پڑھیں گے، اس کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف تو پڑھا جاتا ہے، لیکن آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے ہم یہاں پہ نون تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہے زبر وہ نہیں پڑھیں گے۔ ولا هم يحزنون۔